السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام رہنما کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائیں وہ لوگ، جی ہاں، ان میں جناب جمی انجینئر بھی شامل ہے، اور ہم تو یہ کہیں گے کہ پھرتا ہے گرد و برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ جی ہاں، کہ ایسے انسان سے ملاتے ہیں جو انسان دوست ہے، ایک فرد ہے، اور ایک اپنی ذات میں پھر ایک کائنات کا ہے، اپنی جو شعبہ ہے اس میں اس نے بڑے رنگ بکھیرے ہیں۔ اور جمی انجینئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی شخصیت کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے ابھی بات کے دوران کہا تھا کہ میں تو قدرت کا شاگرد ہوں، قدرت میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے چلاتی ہے، مجھ سے مصوری کرواتی ہے، اللہ مصور، اور اسی راہ پر میں چلتا ہوں۔ ہماری بھی کوشش ہے کہ ہمارے پروگرام میں ہم رہنما کو بلائیں اور ان سے رہنمائی لیں۔ آج جمی انجینئر صاحب معروف پوری دنیا میں شور آفاق شخصیت ہیں، اور آج ہم ان سے بہت خوبصورت باتیں کریں گے، ایک انسان کا باطن جاننا چاہیں گے کہ وہ حسن کو جو جمع کرتا ہے، یکجا کرتا ہے، اور اہل نظر کو دعوت نظارہ دیتا ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے، کس طرح محسوس کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ انجینئر صاحب، ہم آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم بڑی خوشی ہے کہ آپ تشریف لائے۔ سب سے اہم جو ہماری دلچسپی کا میدان آپ کی ذات سے رہا کہ آپ نے تحریک پاکستان کے حوالے سے مصوری شاندار کی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک آپ نے کارنامہ انجام دیا، اور وہ حیرت انگیز یہ ہے کہ آپ نے علامہ اقبال کے جاوید نامے کو مصوری کا پیرایا بخشا، پیراہن دیا۔ اور جس طرح کے ہمیں باتوں سے اندازہ ہوا کہ علامہ اقبال کی یہ خواہش تھی کہ جاوید نامے کو مصوری کا رنگ دیا جائے اور مصوری کی شکل میں پیش کیا جائے، اور انہوں نے یہ پیشگوئی بھی کی تھی کہ اس کام کو ہر ایک کوئی نہیں کر سکتا، جس میں وجدان ہو، جس میں دھیان گیان ہو، جس میں عرفان ہو، اندر کی آنکھ جس کی روشن ہو، وہی جاوید نامے پر کام کر سکتا ہے، اس کا مصوری، اس کو صورت گری کر سکتا ہے۔ اور یہ پیش گوئی کی ذمہ داری آپ کے حصے میں آئی اور آپ نے پوری کی۔ آپ فرزند پاکستان کی حیثیت سے ہم تو جانتے ہیں آپ کو، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں خدمتگار پاکستان ہوں، سرونٹ آف پاکستان۔ تو میں یہ چاہوں گی، سرونٹ آف پاکستان کی ولادت کیا پاکستان میں ہوئی؟ کہاں آپ تشریف لائے اس دنیا میں؟ میں 1954 میں بلوچستان میں جی لورالائی میں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے والد وہاں انجینئر تھے اور ٹھیک کچھ ہے، سڑکیں اور برج تعمیر کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میرے پیرنٹس لاہور شفٹ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ بلوچستان میں ہماری سکولنگ نہیں ہو سکتی اچھے طریقے سے، اس لیے ہم لاہور شفٹ ہو گئے۔ تو میری سکولنگ لاہور میں ہوئی، لیکن میری زندگی میں جب 6 سال کا تھا نا، تو ایک معجزہ ہوا، میریکل ہوا، جس کی وجہ سے میری لائف کو ایک ڈائریکشن ملا۔ اچھا، وہ یہ تھا کہ جب میں 6 سال کا تھا مجھے اسکول سے ہٹا دیا تھا، کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا کہ مجھے صرف 3 مہینے ہے زندہ رہنے کے لیے، 3 مہینے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ میں زندہ رہ نہیں سکتا، کیونکہ میری جاوید نامہ کی بھی تو مصوری کرنی تھی نا آپ کو، خدا کو تو یہی منظور تھا۔ وہ تو بہت سالوں کے بعد کرنی جی تھی۔ لیکن زندگی کا وہ حصہ ہے آپ کی۔ جی بالکل۔ تو میرے باڈی میں دونوں کڈنیز فنکشن نہیں کرتی تھی، دونوں۔ اچھا، اور جو بچے اس زمانے میں میرے ساتھ بیمار تھے، 2 کڈنیز جن کی فنکشن نہیں کرتے تھے، وہ سب فوت ہو گئے۔ اب 3 مہینے انہوں نے دیے تھے، تو 3 مہینے کے بعد جب میری ہیلتھ امپروو ہو گئی تو میرے پیرنٹس حیران ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ ڈاکٹروں نے تو کہا تھا کہ 3 مہینے میں آپ فوت ہو جاؤ گے۔ تو میرے پیرنٹس ڈاکٹر کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے تو کہا تھا کہ بیٹا زندہ نہیں رہے گا، تو یہ کیسے زندہ ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص 2 کڈنی
کہ بغیر failure- زندہ رہ نہیں سکتا. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو لے آؤ. تو میرے پیرنٹس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے پہلے جسم دیکھا کہ کوئی کٹ ہے کوئی کچھ ہے, کیونکہ اس زمانے میں آپریشن تو تھا ہی نہیں, اور اچھا. ٹرانسپلانٹ تو بالکل نہیں تھا, اور ادیب رضوی جیسے عظیم ڈاکٹر بھی تب نہیں تھے. صحیح. تو اینی وے, تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم اس کا ایکس رے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم کے اندر کیا ہے, صحیح. کیونکہ وہ کڈنی تو چل نہیں رہی تھی, ختم تھی. صحیح. تو جب انہوں نے ایکس رے کیا تو انہوں نے پیرنٹس کو کہا کہ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اچھا. انہوں نے کہا کہ ان کے جسم میں نا اللہ تعالیٰ نے 2 کڈنیز برینڈ نیو دی ہے ان کو. ایکسٹرا. جی ایکسٹرا. جی, میرے جسم میں 2 برینڈ نیو کڈنیز تھی, اور وہ کڈنی نہیں تھی جو ڈاکٹر نے دیکھی تھی. تو ابھی بعد میں وہ وجود میں آئی یا شروع سے آپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی؟ ساروں نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے چیک کیا تھا, میں بہت بیمار تھا, اور انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ ہی وونٹ لیو. تو یہ میریکل ہوا تھا جس کی وجہ سے میں نے ہمیشہ ان کا شکریہ ادا کیا ہے مجھے زندگی دے. اسی لیے میں نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا. کسی نے مجھے واک کے لیے کہا تو میں میلوں میل پیدل چل لیا. مجھے کوئی مدد کے لیے آیا تو میں نے اس کو انکار نہیں کیا. میرے لیے کوئی اور وجہ سے کسی نے مدد مانگی, میں نے انکار نہیں کیا. کیونکہ قدرت نے میرا ساتھ دیا, مجھے ایک نئی زندگی دی. اسی لیے میں جب ایجوکیشن پڑھ کے مجھے 70s میں خواب آتے تھے پارٹیشن کے. اچھا. اب میں پیدا ہوا تھا 54 میں, اور پیدا ہوا تھا 13 اگست کو, 14 اگست 1947. 12 بجے رات کو. نہیں, 14 اگست 1947 کو تو پاکستان وجود. جی. لیکن میں پیدا ہوا 13 اگست 1954, 7 سال بعد, اور ایک دن پہلے 14 اگست کے. اچھا. تو مجھے خواب میں آنے شروع ہوئے کہ خون بہہ رہا ہے, ٹرین جلتی ہوئی جا رہی ہے, لوگ مارے جا رہے, عورت چلا رہی, سب چیزیں جیسے تھی ویسے مجھے نظر آ رہی تھی. میں نے کبھی پڑھا نہیں, میں نے کبھی پارٹیشن کے بارے میں پڑھا نہیں تھا, نہ میں نے کبھی تصویریں دیکھی تھی. اچھا, مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے روز مجھے ایک فلم دکھائی جا رہی ہے, تو میں روز دیکھتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا. تو میرے والدین کہتے کہ آپ بیٹھ کر نا نیند میں کسی سے گفتگو کرتے تھے, خطاب کرتے تھے, اور میں پارٹیشن کی بات کرتا تھا نیند میں. میری آنکھیں بند ہوتی تھی, میں سو رہا ہوتا تھا, بٹ لاشعور جگا ہوا تھا. ہاں جی, میں بیٹھ کر کسی سے گفتگو کرتا تھا. تو مجھے یہ جو ڈریمز آ رہے تھے, تو میں نے جب صوفی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قدرت آپ کو تیار کر رہا ہے کہ آپ کام کریں. اب تحریک پاکستان 1947 کے جو لوگ, تقسیم پاکستان کے جو بے نام لوگ تھے نا, جنہوں نے زندگی قربان کر دی اور جن کو کسی نے پوچھا تک نہیں, ان کو آپ خراج تحسین پیش کرو. جی انجینئر صاحب, بہت ساری خوبصورت باتیں آپ سے کرنی ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جیمی انجینئر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بہت سارے سوال کریں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے کہ فرزند پاکستان کس طرح ہونا چاہیے, کس طرح ہے, اور ایک مثال کے طور پر ہم سامنے رکھ سکتے ہیں جیمی انجینئر صاحب کو.